ہم ایک ملک میں گئے، وہاں مسجد میں نماز کے لیے جانا ہوا، اذان ہوئی، اذان کے بعد ہم نے کہا کہ بھائی ہمیں ذرا مؤذن سے ملاقات کرنی ہے۔ کہاں سے آئے ہو؟ باہر سے معلوم ہوتے ہو، کہیں باہر سے آئے؟ ہاں بھائی باہر سے آئے۔ آپ اس ملک کے نہیں ہیں کہ نہیں؟ اس نے بتایا یہاں تو پورے ملک میں کسی مسجد میں کوئی مؤذن ہی نہیں ہے۔ بھائی اذان کی آواز تو آئی، تو اذان سنی ہے، مؤذن ہے؟ کہ نہیں، یہ تو نیٹ سے ہوتی ہے اذان نیٹ سے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام کا شعار آپ نے فرمایا جہاں سے تمہیں اذان کی آواز نہ آئے وہاں حملہ کر دو، کیونکہ وہاں اسلام نہیں ہے۔ صحابہ نے فرمایا جہاں سے تمہیں اذان کی آواز نہ آئے وہاں بالکل آنکھ بند کر کے حملہ کر دو، اس لیے کہ وہاں اسلام نہیں، جہاں اذان نہیں وہاں اسلام نہیں۔ یہ آلات و ذرائع نے امت کو ایسی سنتوں سے محروم کیا کہ مسلمان اس پر آ گیا کہ پھر مؤذن کرنے کی کیا ضرورت ہے، نیٹ کے ذریعے سے اذان ہو جائے۔ جب امت عبادات کے اعتبار سے اتنی غفلت میں ہے کہ مؤذن کی آواز سے بھی نماز کے لیے نہیں آتی، تو بتاؤ اس غفلت سے امت نیٹ کی آواز سے، غفلت سے کیسے نکل جائے گی اور عبادات پر کیسے جمع ہو جائے گی؟ امت عبادات پر کیسے جمع ہو جائے گی؟ امت عبادات پر کیسے جمع ہو جائے گی نیٹ کی آواز سے، جب یہ مؤذن کی آواز پر بھی نماز کے لیے نہیں آتی؟ میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ ان رواجی طریقوں نے بڑی بڑی سنتوں سے محروم کر دیا، بڑی بڑی سنتوں سے محروم کر دیا۔ اللہ کی شان، عبداللہ ابن زید بن عبد ربہ کو اللہ نے خواب میں اذان عطا فرما دی۔ خواب میں صبح آ کر عرض کیا میں نے رات خواب میں دیکھا ہے فرشتہ سارنگی بیچ رہا، میں نے کہا مجھے چاہیے۔ اس نے کہا کیا کرو گے؟ کہ اذان اس پر لوگوں کو نماز کے لیے جمع کریں گے۔ نے کہا نہیں، یہ طریقہ اختیار مت کرو، یہ تو نصارہ کا طریقہ ہے، میں دیکھو تمہیں اذان سکھلاتا ہوں۔ فرشتے نے کان میں انگلی دے کر ان صحابی کو اذان کی کلمات سکھلائے، انہوں نے کلمات سیکھے، صبح آ کر آپ کو خواب سنایا، فرمایا لو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اذان عطا فرما دی۔ یہ دعوت تامہ ہے۔ یہ کام کی شکلیں ساتھیوں پر کھلیں گی نہیں اگر ان کے گشت اور ان کی محنت سنت کے مطابق نہ ہوئی۔ اگر ان کی محنت، ان کی کوششیں سنت کے مطابق اور رواج کے طریقوں سے دور نہ ہوئی تو ان پر دعوت کی شکلیں کھلیں گی نہیں۔ اللہ نے دعوت الہامی کی ہے اس بنیاد پر کہ تم نے اس زمانے کی بھی رواجی طریقوں کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ ڈھول تو ایک ڈھول کی شکل ہے، اس میں تو اور بھی منکرات کا اندیشہ نہیں ہے، ورنہ اس زمانے کے حالات تو اپنے اندر فحش اور باطل کو بھرے ہوئے ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں انہی کو استعمال کر لیں دین کی دعوت کو پہنچانے کے لیے۔ وہاں نماز کے لیے جمع کرنے کے واسطے ڈھول کا استعمال بھی مناسب نہ سمجھا کہ یہودیوں کا طریقہ ہے، سارنگی بھی نہ سمجھی مناسب کہ نصارہ کا طریقہ ہے۔ اس زمانے کے باطل کی اشاعت کے ذرائع دین کی اشاعت کے لیے استعمال کرنے کو دعوت سمجھتے ہیں۔ اس زمانے میں باطل کو پھیلانے کے آلات دین کو پھیلانے کے لیے استعمال کر لینے کو دعوت سمجھتے ہیں۔ میں نے تو ساری بات سمجھانے کے لیے عرض کی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعتیں بنا بنا کر ملکوں میں بھیجی دعوت دینے کے لیے۔ چند بادشاہوں کو آپ نے خط بھی لکھا، خط بطور ثبوت کے ہے، اگر خط بطور دعوت کے ہوتا تو آپ سب کو دعوت خود کے ذریعے دیتے۔ خط صرف بڑے بادشاہوں کو اور مخصوص لوگوں کا آپ نے چند خطوط لکھے، آپ کے خطوط چند ہیں، سب کو خط نہیں لکھا۔ لیکن خط بھی ڈاک سے نہ بھیجا، حالانکہ زمانے میں بھی ڈاک کا نظام تھا، لیکن آپ نے صحابہ کی جماعت بھیجی کسرا کی طرف، خط دے کر بھیجا۔ 3 آدمی جماعت میں تھے، جماعت خط لے کر گئی۔ بادشاہ کے آدمیوں نے کہا
کہ ہم آپ کو بادشاہ تک نہیں پہنچنے دیں گے، آپ خط ہمیں دیجئے، ہم خط پہنچا دیں گے۔ ایک روایت میں یہاں تک بھی ہے کہ صحابہ نے اس سے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں، ہم تو خود بادشاہ سے ملیں گے، خود بادشاہ سے ملیں گے، بادشاہ سے خود ملیں گے، آپ کا پیغام پہنچائیں گے، خط بھی دیں گے۔ چنانچہ کسریٰ کے خط پہنچا، اس نے خط کو پڑھا، خط پڑھ کر اس نے پھاڑ دیا، خط پڑھ کر پھاڑ دیا، خط پڑھ کر پھاڑ دیا۔ اس زمانے کے سمجھدار پڑھے لکھے مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ ایک چینل ہو جس سے اسلام پھیل جاوے۔ نبوت کا مزاج یہ ہے کہ جب تک مسلمان دین کو پھیلانے کے لیے تکلیف نہ اٹھاوے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ باطل کو مغلوب نہیں کریں گے۔ کیسی بے عقلی کی سوچ ہے کہ باطل کے ہی طریقے اختیار کریں باطل کو مغلوب کرنے کے لیے، کیسی الٹی سوچ ہے کہ باطل کے طریقوں کو اختیار کریں باطل کو مغلوب کرنے کے لیے۔ کتنی غلط سوچ ہے کہ باطل کے طریقوں کو اختیار کریں باطل کو مغلوب کرنے کے لیے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے مسلمان کی جو امتیازی شان ہے، وہ امتیازی شان تقوی کی شرط پر ہے کہ اگر تم غیروں کے طریقوں سے پوری طرح بچ کر چلو گے تو ہم تمہیں امتیازی شان عطا فرمائیں گے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، فرقان یہ ہے کہ مسلمان کی تمام عادات ضروریات وہ غیروں کے طریقوں سے اتنی زیادہ جدا ہو جائیں اور اتنی زیادہ ممتاز ہو جائیں کہ پوری طرح مسلمان غیروں کے طریقوں سے کٹ کر الگ ہو جائے۔ حضرت فرماتے تھے غیروں کے طریقوں کا ضروریات میں اور عادات میں اور کھانے پینے لباس اور شکلوں میں جتنا مسلمان کی زندگی میں غیروں کے طریقوں کا حصہ ہوگا، اتنا ہی مسلمان غیروں کے سامنے مغلوب ہو کر رہے گا۔ یہ نہیں کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں، زکوٰۃ تو دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، حالانکہ یہ اسلام میں داخل ہونے کی شرائط ہے، حالانکہ اسلام میں داخلے کی شرائط ہے۔ لوگوں نے اسی کو اسلام سمجھ لیا، یہ اسلام میں داخل ہونے کی شرائط ہے، یہ اسلام میں داخل ہونے کی شرائط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی امتیازی شان اس میں رکھی ہے کہ یہ باطل سے پوری طرح کٹ کے الگ ہو جائے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہارے باطل کے درمیان فرق اور دوری جو پیدا کریں گے وہ تمہارے تقوی کی وجہ سے کریں گے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اس ملک میں اس ماحول میں فرائض پر عمل ہو جانا ہی بہت غنیمت ہے، اس ملک اس ماحول میں فرائض پر عمل ہو جانا ہی بہت غنیمت ہے۔ حالانکہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا صاحب سے فرمایا کہ یوسف قطب بننا چاہتے ہو؟ فرمایا کہ قطبیت کا درجہ تو بہت اونچا ہوتا ہے، قطبیت کا درجہ تو بہت اونچا ہوتا ہے، قطب کیسے بن سکتے ہیں؟ کہ قطبیت کا درجہ تو بہت اونچا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ مخالف ماحول میں سنت پر عمل کرنا یہ قطبیت کے درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ مخالف ماحول میں سنت پر عمل، مخالف ماحول میں سنت پر عمل، تم موافق ماحول میں سنت پر عمل کرو، یہ جہاد نہیں ہے۔ تم سنت کے ماحول میں سنت پر عمل کرو، یہ جہاد نہیں ہے، یہ جہاد نہیں ہے۔ تم سنت کے ماحول میں سنت پر عمل کرو، یہ جہاد نہیں ہے۔ ہاں تم رواج کے ماحول میں، کفر کے ماحول میں
اسلام کے طریقوں کو مٹانے والوں کے ماحول میں ایک سنت پر عمل کرو، یہ ایک سنت کا احیاء 100 شہیدوں کے اجر کے برابر ہے۔ میں نے کچھ ضروری بات عرض کی ہے، ہم جس ملک میں بھی ہیں، اگر وہاں ایک سنت کو بھی میری بات توجہ سننا، ہم کسی ملک میں ہیں، وہاں اگر ایک سنت کھانے یا پینے کی یا استنجے بیت الخلا کی ایک سنت کو بھی یہ سوچ کر چھوڑ دیں کہ یہاں اس کا موقع نہیں ہے یا یہاں اس کا ماحول نہیں ہے، یہ لوگ یہاں دیکھ کر یوں کہیں گے کہ بھئی یہ تو ہمارے مطلب کا آدمی نہیں۔ میں کیا عرض کروں، ہم غیروں کو متاثر کرنا چاہتے ہیں غیروں کے طریقے اختیار کر کے، غیروں کو متاثر کرنا چاہتے ہیں غیروں کے طریقے اختیار کر کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عبدالرحمن بن عوف نے یہ کہا، المؤمنین، اس وقت ہم ایسے ملک میں آئے ہیں، یہاں کا لباس، یہاں کی شان و شوکت، یہاں کا لوگوں کا مزاج بہت مختلف ہے۔ آپ جس حالت پر آئے ہیں 12 پیوند اس وقت آپ کی کرتے میں ہیں، کرتا پھٹا ہوا بھی ہے، سر پر ٹوپی نہیں ہے، آپ دونوں پیروں کے موزے اتار کر مونڈے پر لٹکائے ہوئے ہیں، اور پانی میں سے آپ کو گزرنا ہے۔ آپ کی سواری بھی یہاں کی سواریوں کے اعتبار سے بہت گھٹیا ہے، لہذا میری درخواست یہ ہے کہ سارے فوجی آپ کو سلامی دیں گے اور آپ کا استقبال کریں گے، فوجی استقبال ہوگا آپ کا، یہاں آپ کو اپنے کپڑے بدل لینے چاہیے۔ عمر نے فرمایا، اے عبدالرحمن، اگر یہ بات کوئی نیا صحابی کہتا، کوئی نیا مسلمان کہتا تو میں یوں سوچتا کہ بیچارہ نیا مسلمان ہے، کفر کے ماحول سے متاثر ہے، لیکن مجھے تعجب ہے کہ تیرے جیسا پرانا آدمی یہ بات کہے، تیرے جیسا پرانا یہ بات کہے کہ آپ اس ملک میں آئے ہیں لہٰذا آپ کو اپنا طریقہ بدل دینا چاہیے۔ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں، اگر ایک سنت کو بھی غیروں کے رعب سے چھوڑ دیا، ایک سنت کو بھی غیروں کے رعب سے چھوڑ دیا، یا ایک سنت کو بھی غیروں کے طریقوں کی محبت کی وجہ سے چھوڑ دیا، تو باطل کے مسلمانوں پر غالب آنے کے لیے کافی ہے۔ کہاں ہیں ہم سمجھتے ہیں فرائض پر عمل ہو گیا کافی ہے۔ سنو، صحابہ کرام کی جو سب سے بنیادی صفت تھی وہ یہ کہ اپنے دین کی دعوت کی وجہ سے، اصل بات یہ ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں، صحابہ کی بنیادی صفت یہ تھی کہ وہ اپنے دین کی دعوت کی وجہ سے کسی ایک سنت کو بھی باطل کے رعب یا باطل سے محبت کی وجہ سے چھوڑتے نہیں تھے، کسی ایک سنت کو بھی باطل سے محبت یا باطل کے رعب کی وجہ سے چھوڑتے نہیں تھے۔ جب کام کرنے والے خدا نہ کرے کسی ملک میں رہنے والے کام کرنے والے کسی ایک سنت کے بارے میں خیال کر لیں کہ بھائی یہاں اس پر عمل کرنا مناسب نہیں ہے، یہ لوگ ہنسیں گے، ارے آج اگر کوئی سنت پر ہنسے تو وہ براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہنسنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا کفیناک المستہزئین، کہ آپ پر ہنسنے والوں کے لیے ہم کافی ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ پر ہنسنے والوں کے لیے ہم کافی ہیں، آپ کو بھی اس کی پرواہ ہے کہ کوئی آپ کے طریقے پر ہنسے، آپ پر ہنسنے والوں کے لیے ہم کافی ہیں، انا کفیناک المستہزئین۔ جس طرح اللہ تعالیٰ باطل کے مقابلے پر آپ کے زمانے میں آپ کی سنت کے استہزاء کرنے پر باطل کے مقابلے میں ہیں، آج بھی اللہ رب العزت باطل کے مقابلے میں ہیں۔ اگر باطل مسلمان کے کسی سنت پر عمل کرنے سے اس سنت پر ہنسے تو اللہ آج بھی کافی ہے، تو اللہ
آج بھی کافی ہیں. جن طریقوں کی اللہ نے حفاظت کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کے زمانے میں، اللہ تعالیٰ اس زمانے میں بھی ان طریقوں کی کفار سے حفاظت کرنے والے ہیں، بشرط یہ کہ تم دعوت پر آ جاؤ. میری بات بہت توجہ سے سننا. اگر ہم کسی ملک میں رہ کر ایک سنت پر عمل کرنے سے، باطل کے رعب کی وجہ سے یا باطل سے محبت کی وجہ سے ایک سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیں تو باطل غالب آنے کے لیے کافی ہے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے کتنا دین اختیار کیا ہے، کتنا چھوڑا ہے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے کتنا دین اختیار کیا، کتنا چھوڑا. اس لیے کہ دین ایک ایسا مکمل ضابطۂ نصرت اور ضابطۂ نجات ہے کہ یہ نہیں کہ اگر 50% دین ہے تو 50% کامیابی حاصل ہو جائے. یہ دنیا کا نظام ہے کہ آپ کے پاس 50% انتظام ہے تو آپ 50% کامیاب ہیں، لیکن دین کا نظام یہ ہرگز نہیں ہے. دین کا نظام یہ ہرگز نہیں کہ اگر آپ کے پاس 50% دین ہے تو آپ 50% کامیاب ہیں. اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا جو وعدہ کیا ہے وہ 100% دین پر کیا ہے. میں عرض کرتا ہوں، امام صاحب فرماتے تھے مثال دے کر کہ تم سے باطل اس کا مطالبہ کرے گا، تم سے باطل اس کا مطالبہ کرے گا کہ تم نماز تو پڑھو، روزہ بھی رکھو، حج بھی کرو، زکوٰۃ بھی دو، لیکن یہ فلاں سنتیں چھوڑ دو. کسی ملک میں کہا جائے گا کہ پردہ چھوڑ دو، کسی ملک میں کہا جائے گا کہ سنت کے مطابق کھانا چھوڑ دو، کسی ملک میں کہا جائے گا کہ ضرورت کی لائن کا فلاں طریقہ چھوڑ دو. چنانچہ باطل کے مقابلے میں مسلمان کو جو استقامت حاصل ہوگی وہ استقامت دین کی دعوت سے ہی حاصل ہوگی. اللہ نے قرآن میں اسی طرح کہا ہے اگر تم دعوت پر ہو تو اللہ تمہاری مدد پر ہیں اور باطل کے مقابلے میں تمہارے قدموں کو جمانے والے ہیں. اور اگر تم نے حالات کی وجہ سے حکم توڑ دیا اور تم باطل کے طریقوں میں سے کسی ایک چیز پر بھی راضی ہو گئے تو مثال دے کے فرماتے تھے کہ جنگل کے بادشاہ سے لوہے نے ایک بالش لکڑی مانگی، ایک بالش لکڑی. ہاں، لوہے نے کہا کہ ہمارے پاس تو لوہا ہی لوہا ہے، لکڑی نہیں ہے. آپ کے پاس لکڑی بہت ہے، آپ کے پاس لکڑی بہت ہے، ہمیں ایک بالش لکڑی چاہیے، چاہے آپ اس کے بدلے میں لوہا لے لیں. میری بات توجہ سننا بہت. مسلمان اگر باطل سے دینی سمجھوتا کر بیٹھا تو مسلمان بھی ختم ہوگا، اسلام بھی ختم ہوگا. اس کا میری بات توجہ سننا. یہ کہا لوہے نے جنگل کے بادشاہ سے کہ ہمیں ایک بالش لکڑی چاہیے، آپ کا تو میلوں میں پھیلا ہوا جنگل لکڑی کا، میلوں میں پھیلا ہوا جنگل ہے، لکڑی ہی لکڑی ہے، لاکھوں درخت، ایک بالش لکڑی ہمیں ضرورت ہے. بادشاہ نے وزراء سے پوچھا، سارے وزیروں نے انکار کر دیا کہ ایک بالش کیا، ہم کو 1 انچ بھی لکڑی نہیں دیں گے، 1 انچ بھی لکڑی کو نہیں دیں گے. بادشاہ کا سمجھ میں نہ آیا. بادشاہ نے کہا کہ وہ ہمیں لوہا دے رہے، ہم ان کو لکڑی دے دیں. سنو تو صحیح میری بات توجہ سے، وہ ہمیں لوہا دے رہے، ہم کو لکڑی دے دیں. وہ ہمیں لوہا دیں گے، ہم ان کو لکڑی دے دیں. کہ نہیں، ہمیں ان کو لوہے کی ضرورت نہیں اور ہم ان کو لکڑی نہیں دیں گے. بادشاہ نے کہا کہ کوئی حرج نہیں ایک بالش لکڑی دینے میں.
ہمارا کیا نقصان ہو جائے گا، ہمارے پاس تو بہت لکڑی ہے۔ وزراء نے منع کیا کہ ایسا نہ کرے، ایسا نہ کرے۔ ایک مرتبہ اس بات کو ذہن میں رکھنا جو میں نے کہی ہے، اسی پر عرض کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ کفار نے آپ کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ آپ اتنی پیداوار کھجوروں کی، اس پر سمجھوتہ کر لیں، آپ اپنے طریقے پر رہیں، اپنے طریقوں پر رہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ تو پیداوار میں سے اتنے حصے کی بات کر رہے، ہم تو انہیں ایک کھجور بھی نہیں دیں گے، ایک کھجور بھی نہیں دیں گے، ہرگز نہیں، ایک کھجور بھی نہیں دیں گے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ وزراء نے کہا کہ نہیں جی، ہم ان کو ایک انچ بھی لکڑی نہیں دیں گے۔ بادشاہ کو سمجھ میں نہ آیا، بادشاہ نے ایک بالش لکڑی لوہے کو دے دی۔ اس نے آرا بنایا لوہے کا اور لکڑی کا ہتھا لگایا آرے میں۔ کیا ہوتا ہے؟ ہتھا ہوتا ہے نا، جی ہاں، جس کے بغیر آرا چل نہیں سکتا، آرا چل نہیں سکتا لکڑی کے بغیر۔ لکڑی کا اس نے ہتھا لگایا آرے میں اور سارا جنگل کاٹ کے ختم کر دیا، سارا جنگل کاٹ کر ختم کر دیا۔ ایک بالش لکڑی، اس کو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ اگر کسی ملک میں رہنے والے اگر اس بات پر راضی ہو گئے کہ چلو ہم اس ملک میں دین کے فلاں طریقے، فلاں سنتیں چھوڑ دیں، تو فرائض تو ہیں ہی ہیں، فرائض تو ہیں ہی کہ اگر تم غیروں کے لیے دین کا ایک حکم چھوڑنے پر راضی ہو گئے تو وہ تمہارے باقی سارے دین کو ختم کر دیں گے۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، رہا یہ کہ بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں، قانون یہ ہے، قانون یہ ہے اس ملک کا، ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ارے تمہیں تو اللہ رب العزت نے وہ کام دیا تھا کہ اگر تم اس کام کے مزاج اور اس کے طریقے کے پابند ہو کر اس کام کو کرتے تو خدا کی قسم فرائض، واجبات اور اسلام کے احکام تو بہت اونچی چیز ہے، یہ سارا باطل مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجے کی لائن کی سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فرائض تو بہت اونچی چیز ہے، باطل سارا کا سارا مجتمع ہو جائے، یہ ایک سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کو میں عرض کر رہا تھا کہ اصل بات یہ ہے کہ مسلمان اپنے دین پر قائم رہ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد دو شکلوں میں ہوتی ہے، ایک باطل کو مغلوب کر کے اور دوسرے مسلمان کے قدموں کو دین پر جما کر۔ اس کو میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرد تک دعوت کو پہنچانے کے لیے صحابہ کو نقل و حرکت پر ڈالا، چنانچہ صحابہ کی جماعت گئی کسرا کو دعوت دینے کے لیے، کسرا نے خط پڑھا، اپنا نام بعد میں آپ کا نام پہلے، اس بات پر ہی اسے غصہ آیا اور اس نے خط پھاڑ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے خط نہیں پھاڑا، اپنا ملک پھاڑ لیا۔ سب سے بڑی بادشاہت، سب سے بڑی طاقت اس زمانے کی
کسرا ایک جماعت کے جانے پر، خط کے پھٹ جانے پر ملک پورا فتح ہو گیا۔ ایسی حالت ہو گئی کہ پورے کسرا کے خاندان میں کوئی مرد نہیں تھا جس کو کسرا کی جگہ بادشاہ بنایا جاتا۔ پبلک کا کہنا یہ تھا کہ بادشاہ انہی کے خاندان سے ہوگا، لیکن پورے خاندان میں کوئی مرد، سنو دھیان سے، پورے خاندان میں کوئی مرد نہیں تھا۔ جب کسرا کے پاس خط پہنچا اور اس نے پھاڑ دیا تو کسرا نے یمن کے گورنر بازان کو حکم دیا کہ اس آدمی کو گرفتار کراؤ جس نے ہمیں خط لکھا ہے۔ کہاں ہیں یہ؟ کہ جی یہ وہاں ہیں یثرب۔ ارے یثرب میں؟ یثرب والے تو بڑے کمزور، بڑے فقیر، اور یہ تو بڑے محتاج لوگ ہیں، ان کے کو گرفتار کرنے کے لیے کسی فوج کی ضرورت نہیں، 2 آدمی بہت ہیں جو اس آدمی کو گرفتار کر کے لائیں جس نے مجھے خط لکھا۔ بازان نے 2 فوجی روانہ کیے کسرا کے حکم سے کہ جاؤ، جا کے ان کو گرفتار کر کے لاؤ۔ دونوں وہاں پہنچے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد رعب سے کی گئی ہے، 1 مہینے کی مسافت سے رعب سے مدد کی گئی آپ کی۔ آج بھی اللہ رب العزت مسلمان کی رعب سے مدد کرنے والے ہیں۔ 2 شرطیں ہیں اس کے لیے، ایک اتباع سنت ہر ضرورت میں، دوسرے دعوت۔